أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں نعت مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست دار ہوں. عزیزم احمد ناصر وہ بھی جو اسکول حاضہ کے طالب علم ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائیں. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. بہتا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. بہتا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. مل کے
ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آج کی اس تقریب میں ہمارے نور منتخب ڈپٹی کمشنر احمد حسن راجہ صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہم کو دل کے دھاگ رہے سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ضلع مری کے بنتے ہی وہ ہمارے پہلے ڈپٹی کمشنر ہیں، اور اس سے اعزاز کی بات ہے کہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی کہ وہ بھی پہلے ڈپٹی کمشنر ہیں، تو اس پر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اہلیان علاقے کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ وہ ہمارے بزرگوں کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ یہ ان کی ہمارے علاقے کے ساتھ دلچسپی کا اظہار ہے، اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی شخصیت اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ جوان ہیں، جوان عزم رکھتے ہیں، خطۂ کوثر سے مولانا عقیدت و محبت رکھتے ہیں، انہی اصولوں کے بنیاد پر انشاءاللہ وہ ہمارے علاقے کے لیے ترقی کا باعث بنیں گے، معاشی ترقی کا باعث، تعلیمی ترقی کا باعث اور ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے نیک شگون ثابت ہوں گے۔ میں وقت کی قلت کے باعث چونکہ ہمارے عزیز محترم دلشاد بھائی کی اہلیہ بہم فوت ہوئی ہیں، اس لیے ہم اس تقریب کو انتہائی مختصر کریں گے۔ میں سپاس نامے کے لیے درخواست دار ہوں ہمارے علاقے کی معروف شخصیت محترم جناب حاجی محمد اشفاق عباسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سپاس نامہ پیش کریں۔ بہت شکریہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب دلشاد عباسی صاحب کی بہو اور جواد عباسی صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ ہم عزت مآب جناب احمد حسن راجہ صاحب ڈپٹی کمشنر مری کو دیول تشریف آمد کر جانیال ایسوسیٹس اور اہلیان یوسی دیول کی جانب سے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے محترم بھائی طاہر عباسی صاحب ہل ڈولو سے جن کی کاوشوں سے آج کا اتنا خوبصورت پروگرام ممکن ہوا، ہم تہہ دل سے ان کے بھی مشکور ہیں۔ میں آپ کی ٹیم کے تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ان تمام میڈیا کے افراد کو جو یہاں کوریج کے لیے تشریف لائے ہیں ان کا بھی بہت نئے دل سے شکر گزار ہوں۔ میں اوشیا، نم بجڑیا، دیول کی تمام برادریوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ سب سے پہلے میں بہت ہی واضح الفاظ میں ڈی سی صاحب اور باقی انتظامیہ کے مہمانان گرامی اہلیان علاقہ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام قطعاً غیر سیاسی ہے، یہ خالصتاً علاقہ کی اصلاح و بہبود کے لیے ہے۔ جناب علی دیول مری میں ایک ایسا خطہ ہے جس نے گراں قدر شخصیات کو جنم دیا، جس میں جنرل ریاض صاحب، خاقان عباسی صاحب، بریگیڈیئر تاج صاحب، شاہد محمود عباسی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل انیس احمد عباسی صاحب، بریگیڈیئر ظہیر عباسی صاحب جیسے مایا ناز محفوظ شامل ہے۔ بالخصوص شاہد خاقان عباسی سابقہ وزیر اعظم پاکستان جو دیول کا فخر ہیں، ان کی گراں قدر خدمات نہ صرف دیول بلکہ پورا ضلع کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دھرتی کے سپوت ایڈمرل ظفر محمود عباسی سابقہ نیول چیف کا ذکر کرنا بھی اور اہل علاقہ کے لیے اعزاز کا باعث سمجھتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی بحری سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کا فریضہ بھی بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔
اہل علاقہ کے لیے ان کی خدمات کی طویل فہرست ہے، جس میں چند ایک قابل ذکر ہیں۔ دیول سپلائی واٹر سپلائی کے لیے 4 کروڑ روپے عطیہ کیے، نالا 5 کروڑ کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی امداد کی، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل کالج کا قیام اور ترمکھیوں کے مقام پر بحریہ اسکول کا قیام، گرلز اسکول دیول تک رسائی کے لیے 1 کلومیٹر کی سڑک تعمیر کی۔ یہ بے پایہ خدمات ہیں۔ میں ان سب احباب و رہنمیان دیول کی طرف سے عزت مآب احمد حسن راجہ صاحب کو ضلع مری کا پہلا ڈپٹی کمشنر تعینات ہونے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کا مشکور ہوں کہ وہ اپنا قیمتی نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب علی لیفٹیننٹ انیس احمد عباسی صاحب جو کہ یو سی دیول کا بیش قیمت سرمایہ ہیں، وہ اپنی سروس کے دوران جہاں ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاقہ کے لوگوں کے مسائل سے بھی آگاہ تھے، اور اپنی بساط کے مطابق اپنی بساط سے بڑھ کر ان کے مسائل کا مداوع کرتے رہے، اور آج یہ سلسلہ ان کی کوششوں سے دیول میں پانی کے مسائل حل ہوئے، اور آج تک پانی کی ہر وقت دستیابی کے لیے وہ اس معاملے کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ دیول کو وہ ماڈل ولیج بنانے میں ان کا مرکزی کردار تھا۔ انہوں نے دیول سکول کے توسیع منصوبے کی منظوری کی، اور حال ہی میں جنرل انیس عباسی صاحب اور جناب افتخار عباسی صاحب کی سرپرستی میں دیول قلعہ لنک روڈ مکمل ہوئی، جس پر میں اہل علاقہ کی اہل علاقہ نے بڑھ چڑھ کر مدد کیا۔ اضافی میں ایک بات کر دوں، اس میں ہمارے 2 نوجوانوں نے خاص طور پر ہراول دستے کا کام کیا ہے، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ جنرل انیس احمد عباسی صاحب کی خدمات کے تسلسل اور ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ایک سماجی تنظیم جنیان ایسوسیٹس کا قیام 1 سال پہلے عمل میں آیا، اور یہ مختصر عرصے میں خاندان کے فلاح و بہبود کے متعدد منصوبوں پر کام کا آغاز کیا گیا، جن میں نادار بچوں کی شادی میں آنے، مستحق اور قابل طلباء کی تعلیمی ضروریات کی مدد، مکانات کی تعمیر میں امداد، بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے سلائی سینٹر کا قیام اور قرض حسنہ جیسے منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ اس تنظیم کا دائرہ کار اب انشاءاللہ سارے گاؤں کے لوگوں تک وسیع کیا جائے گا۔ دیول میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ جو جنرل انیس عباسی صاحب کی کوشش سے حل ہوا۔ دیول واٹر مینجمنٹ ماسٹر رفاقت عباسی صاحب اور وریان منشا عباسی صاحب کی خدمات قابل تعریف ہیں، جو اپنے دیگر ممبران کے ہمراہ دیول کو نان سٹاپ واٹر سپلائی میں مصروف ہے۔ جناب علی دیول ضلع مری کا، میں یہ بڑے فخر سے بات کرتا ہوں کہ ضلع مری کا واحد گاؤں ہے جس میں 80% گھروں کو پانی کی سپلائی جاری ہے۔ میرے خیال میں کسی بھی گاؤں میں اتنا اچھا واٹر سپلائی کا نظام نہیں ہے۔ ہم اس پر واٹر سپلائی ٹیم کے انتہائی مشکور ہیں۔ جناب علی آج کی تقریب بی ایچ کیو کی آپریشن اوپننگ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ بی ایچ کیو کی آپریشن کا کریڈٹ جناب فیصل جمیل صاحب کو جاتا ہے، جن کے شب و روز محنت، لگن اور مالی معاونت کے نتیجے میں یہ آپریشن عمل میں آئی ہے۔ فیصل جمیل صاحب کے شمار ہمدرد انسانوں میں ہوتا ہے جو نادار اور لاچار انسانیت کے درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ حصہ لیتے ہیں اور باقاعدہ ایک NGO بھی چلا رہے ہیں۔ ہم فیصل جمیل صاحب کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے بی ایچ کیو دیول کے لیے دل کھول کر اپنا حصہ ڈالا۔ ہم لیفٹیننٹ جنرل انیس احمد عباسی، افتخار احمد عباسی اور ایاد عامر عباسی صاحب کے مشکور ہیں، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں بی ایچ کیو دیول کے لیے کچھ مشینیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن کا آپ نے ابھی افتتاح کیا ہے۔ لیکن ہمارے دیگر مسائل بھی ہیں جو آپ کی خصوصی توجہ کے حامل ہیں۔ بی ایچ کیو دیول کے گائنی شعبہ میں مزید ایک LHV، ایک مڈ وائف اور ایک لیبر روم کی ضرورت ہے تاکہ یہ شعبہ 24 گھنٹے کام کر سکے۔ اس
یہ جو ہمارا علاقہ تھا اس میں دن رات سروس اس شعبے میں انتہائی ضروری ہے، جو کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد مہیا کریں گے۔ کچھ دوائیاں درکار ہیں جن کی تفصیلی لسٹ موجود ہے۔ یہ اسپتال صرف بی ایچ کیو دیول کے لیے نہیں بلکہ بی ایچ کیو تربٹھیا اور یو سی روڈ کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے۔ بی ایچ یو بلڈنگ کی مرمت کی اشد ضرورت ہے۔ بلڈنگ کا ایک حصہ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہے اور محکمہ صحت کی توجہ درکار ہے۔ سکول کی بلڈنگ ناکافی ہے اور کلاس روم نہ ہونے کی وجہ سے ہائی اسکول کی کلاسز کا اجرا رکا ہوا ہے۔ حالانکہ جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جنرل انیس صاحب نے اپنی سروس کے دوران اس سکول کی توسیع کی اپروول لے لی تھی، لیکن عرصہ 10 سال سے یہ پروجیکٹ التوا کا شکار ہے اور آپ کی توجہ کا حامل ہے۔ اسکول میں کمپیوٹر لیب کی ضرورت ہے اور اساتذہ کی کمی پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جانا بھی ضروری ہے۔ دیول بازار ایک مصروف ترین کاروباری مرکز ہے جس میں اکثر ٹریفک جام رہتا ہے اور گزرنے والوں کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ لہذا دیول بازار میں ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے فل ٹائم ٹریفک وارڈن کی ضرورت ہے۔ جناب علی لوور دیول کی ڈسپنسری بحال کر کے اسے ایک بڑی آبادی کے لیے سود مند بنایا جائے۔ یہ بہت پہلے کی ایک ڈسپنسری تھی اور کافی عرصے سے بند ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد اس پر انشاءاللہ عمل کریں۔ دیول میں 5 سال سے سوئی گیس کی لائن بچھی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد سے کام بند ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے تاکہ جنگلات کی قیمتی لکڑی کو بچایا جا سکے۔ دیول بازار چونکہ ضلع مری کا سب سے بڑا بازار ہے اور ہر وقت لوگوں کا جمع غفیر موجود رہتا ہے، لہذا اس کی صفائی ستھرائی بھی بہت ضروری ہے، جس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کوئی بندوبست فی الحال موجود نہیں ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیاں روات تک صفائی کے لیے آتی ہیں، سوری ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیاں صفائی کے لیے روات تک آتی ہیں، ان کا دائرہ کار دیول تک بڑھایا جائے تاکہ دیول جس کو ماڈل ولیج کی حیثیت حاصل ہے یہاں پر بھی صفائی کا بھرپور انتظام ہو سکے۔ مندرجہ بالا گزارشات میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے عمل درآمد کرایا جائے تاکہ یو سی لیول کے لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر آ سکے۔ اس کے علاوہ بی ایچ کیو دیول کے لیے لوکل سطح پر مقامی لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو کہ بی ایچ کیو کے مسائل کو ضلعی سطح تک پہنچانے میں کوآرڈینیٹر کا کام سر انجام دے گی تاکہ توجہ طلب مسائل کا فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ یہ کمیٹی درجہ ذیل ممبران کا ہوگی۔ ہیڈ کوآرڈینیٹر کمیٹی جناب غلام احمد عباسی، کوآرڈینیٹر وریاب منشا عباسی، کوآرڈینیٹر 2 ریاست پریش عباسی، کوآرڈینیٹر 3 کیسر رشید عباسی، کوآرڈینیٹر 4 حاجی حفیظ عباسی اور کوآرڈینیٹر 5 اظہر رندیو عباسی اور عابد حمید عباسی صاحب۔ محترم جناب ڈی سی صاحب، ہمارے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ ضلع مری کے پہلے ڈپٹی کمشنر اپارٹ ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے یو سی دیول تشریف لائے۔ ہم اہلیان دیول آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یو سی دیول کا آپ کا دورہ ایک تاریخی دورہ ہوگا اور اہلیان دیول کے لیے آپ اچھی یادیں چھوڑ کر جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جانیال ایسوسیٹ کا نصب العین یو سی دیول کی فلاح و بہبود ہے، میں اپنی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ جنرل انیس احمد عباسی صاحب اور پوری تنظیم کی طرف سے دیول کی تمام برادریوں کو بلا تفریق دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، ہم جنرل صاحب کی سرپرستی میں حقوق العباد کے حوالے سے سب مل کر اس قافلے کی صورت میں اپنا سفر جاری رکھیں اور دیول کی فلاح و بہبود پہ ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ جناب علی،
जिस नुक्ते की तरफ मैं अब जा रहा हूँ, इसके लिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने मौजूद नहीं हैं, जितनी माएँ बहनें बेटियाँ ये मुतफक्कर हैं, ये मंशियात का मामला है और ये मंशियात का मामला जिला पिंडी में इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ पर अब शुरफा की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं और हर तरह का ये लोग जो है ये बेकाबू होते जा रहे हैं। बराए मेहरबानी इस पर इंतजामिया की खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। हमें खुशी है कि जिला बनने के बाद अब इसमें दीगर इदारे भी आ जाएंगे, इंशाल्लाह इसको हल करने में आसानी होगी। और हमारा बाशियत अवाम, बाशियत कौम आपके साथ इस मामले में, अगर वो पुलिस है, नारकोटिक फोर्स है या कोई भी दूसरा इदारा है, इंशाल्लाह हमारा पूरा तावन आपको रहेगा। हम इस मुसीबत से तंग हैं, खुदा के लिए इस मुसीबत से जान छुड़ाई जाए। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है। आखिर में हम तमाम आलियान देवल बिलअमूम और जानियाल एसोसिएट की तरफ से बिलखसूस आपकी तशरीफ आवरी पर आपका शुक्रिया, खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मसाइल के लिए भरपूर मदद फरमाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी गुजारिशात को खत्म करता हूँ। मेरे जो हजरात आए हैं, अपनी अपनी ज़रूरत होती है, अगर किसी की कोई ज़रूरत के हवाले से दरख्वास्त है तो वो मास्टर रफाकत साहब के पास दे दें, वो इंशाल्लाह इनके मुतल्लिका जो साथ साहब आए उनके तक पहुँच जाएगी और वो DC ऑफिस तक पहुँच जाएगी और उस पर अमल दरामद होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया जी। हम हाजी मोहम्मद इशफाक अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक जामी स्पासनामा तैयार किया है और डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने पेश किया है। मैं आज की इस तकरीब में MD हैंड्स ट्रस्ट मोहतरम जनाब फैसल जमील साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। वो हमारे मौसन हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के लिए बेशुमार एहतियात किए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं 2 मिनट के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब अयाब अहमद अब्बासी साहब को, जो कि फर्जंदे अर्जमंद हैं मोहतरम जनाब आमर अब्बासी साहब के, वो 2 मिनट में उनका शुक्रिया अदा करें। एंड ट्रस्ट के MD साहब का, उनकी तंजीम का अयाब अहमद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले जानियाल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी जनरल साहब की सरबराही में, और वहाँ पर हॉस्पिटल का बड़ा इशू जो है वो हाईलाइट हुआ था, जिस पे मैंने कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ जो है 1 महीने के अंदर ये रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं फैसल जमील साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक किया। इसके साथ साथ मैं डिप्टी कमिश्नर नुरी अहमद हसन राजा साहब, इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है, जब ये DC होते थे, बड़े वाइब्रेंट ऑफिसर है, बहुत एक्टिव ऑफिसर, और हम सबके साथ जो है वो भूलने मिलने वाले ऑफिसर है। इंशाल्लाह आप एज ए बतौर DC जो है ये मजीद आप इनको जो है ना वो अपने साथ मिला हुआ पाएंगे, और आप जो है जितने आपके बेसिक इश्यूज हैं, जो काम है, वो इंशाल्लाह ये हल कराएंगे अपनी अवलीन तरजीब। इनका हम सब इनको जानते हैं, इंशाल्लाह ये बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही एक्टिव ऑफिसर है। इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि देवल जो है वो हमारे इस फंक्शन में तशरीफ लाए हैं। वंस अगेन फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारी इतनी बड़ी हेल्प की, और आगे भी इंशाल्लाह ये काम हम जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद जैसा कि हाजी मोहम्मद इशफाक अब्बासी साहब ने आपके सामने रखा है कि देवल की वाटर सप्लाई स्कीम जो तहसील मरी की ये कहें कि सबसे मुनज़्ज़म वाटर सप्लाई स्कीम है, इसमें इलाके के लोग भी इनके साथ तावन करते हैं, लेकिन इसके जो कारकुन हैं वो इतने कि उनकी शबरोज मेहनत से आज देवल की 80% आबादी जो है पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो रही है। हम उनको इस तकरीब में भी खुशामदीद कहते हैं और उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने कुछ अवार्ड रखे हैं। मैं तरतीब से नाम काटता जाऊंगा तो वो अब आप स्टेज पर आकर अपने अवार्ड लेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा ताहिर अब्बासी साहब से
کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور محترم جناب افتخار احمد عباسی صاحب سے اپنی شیٹ وصول کریں. محترم جناب طاہر عباسی صاحب. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، ہم شکر گزار ہیں افتخار احمد عباسی صاحب کا. اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں سجاد اولادات عباسی صاحب کا، اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو وہ محترم جناب عامر عزیز صاحب سے اپنی شیٹ وصول کریں. اچھا سجاد اولادات صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں جی. روڈ کے معاملے میں ان کی بڑی کاوشیں ہیں. انہوں نے نہایت جانفشانی کے ساتھ، نہایت محنت کے ساتھ، شب و روز کاوشوں کے ساتھ ہماری اس روڈ کی تکمیل میں ان کا ایک اہم کارنامہ ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب طارق عباسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور محترم جناب حافظ لقمان صاحب کو اعزازی شیٹ پیش کریں. محترم جناب طارق عباسی صاحب، حافظ لقمان صاحب بھی ہماری اس روڈ کے اس قافلے کے سالار ہیں جنہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. سب لوگ تالیوں سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. ہم شکر گزار ہیں محترم جناب طارق عباسی صاحب سے. اس کے بعد میں درخواست کروں گا محترم جناب میزر حفیظ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور شہزاد احمد عباسی صاحب کو یادگاری شیٹ پیش کریں. محترم جناب شہزاد احمد عباسی صاحب یہ ہماری واٹر اسکیم کے روئے رواں ہیں اور ان کی شب و روز محنتوں سے آج ہمارا یہ پانی رواں ہے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا عثمان شبیر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حاجی اشفاق صاحب سے اپنی یادگاری شیٹ وصول کریں. محترم جناب عثمان شبیر صاحب. بہت شکریہ جی. اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں محترم جناب قتیل احمد عباسی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور محترم جناب حاجی باقر صاحب سے اپنی یادگاری شیٹ وصول کریں. قتیل احمد عباسی صاحب جو اس واٹر سپلائی اسکیم میں اپنی محنت کے بدلے میں زخمی ہوئے تھے ایک انسیڈنٹ میں، اور اس میں محترم جناب عابد عباسی صاحب اور ایم ڈی اجاز عباسی صاحب اس میں شہید ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس کے بعد درخواست گزار ہوں مریام منسا صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور طاہر عباسی صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب سے ان سے اپنی یادگاری شیٹ وصول کریں. محترم جناب مریام عباسی صاحب. اس کے بعد میں درخواست دار ہوں محترم جناب ماسٹر رفاقت صاحب جو واٹر سپلائی اسکیم کے بھی روئے رواں ہیں اور ہماری فیملی کی ایسوسیشن کے بھی روئے رواں ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی شیٹ محترم جناب ریڈیئر ریٹائر ظہیر عباسی صاحب سے اپنی شیٹ وصول کریں. محترم جناب ماسٹر رفاقت صاحب. اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں محترم جناب فیصل جمیل صاحب جو ہمارے بوسن بھی ہیں، جو ایم ڈی ہیں ہینڈ ٹرسٹ کے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سیٹ ڈپٹی کمشنر ضلع مری محترم جناب احمد حسن راجہ صاحب اور ایاب عامر عباسی صاحب سے ریسیو کریں. ہم بہت شکر گزار ہیں محترم فیصل جمیل صاحب کے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انیس احمد عباسی صاحب سے اور حاجی افتخار عباسی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ڈپٹی کمشنر مری محترم جناب احمد حسن راجہ صاحب کو دیول آمد پر یادگاری شیٹ پیش کریں.
तालियों से आप फरमाएं। हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर मरी अहमद हसन दाजा साहब के कि वो यहाँ पर आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तकरीब को हम बिल्कुल मुख्तसर करते हुए मैं इसके बाद दावत खिताब देता हूँ हमारे इलाके की मारूफ शख्सियत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनीस अहमद अब्बासी साहब से कि वो स्टेज पर आए। अच्छा, इसमें वाटर सप्लाई के एक नाम रह गया है, हाफिज मुहिबुल हक साहब। मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम जनाब मंसूर अब्बासी साहब से कि वो स्टेज पर आए और उनको जानकारी शीट पेश करें। हाफिज मुहिबुल हक साहब। बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद दावत खुसूसन दूंगा जनरल रिटायर्ड मोहतरम जनाब अनीस अहमद अब्बासी साहब का, जो हमारे इलाके की मरूफ शख्सियत भी हैं, हमारे इलाके के मुहसिन भी हैं। उनकी खिदमात इलाका भर के लोग उनकी खिदमात से आशना है, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम हो, देवल के तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट का कोई शुबा हो, उसमें मुस्तफ़े अव्वल के तौर पर रहते हैं। इंशाअल्लाह इनकी सरपरस्ती में ये इलाका तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा और इंशाअल्लाह दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करेगा। मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनरल रिटायर्ड अनीस अहमद अब्बासी साहब, आप उनका वेलकम करें तालियों की गूंज में। मोहतरम जनरल रिटायर्ड अनीस अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अहमद हसन राजा साहब, डिप्टी कमिश्नर जिला मरी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपको मुबारक हो पहला डिप्टी कमिश्नर बनने की, जो बड़ी ऑनर की बात है। और आलियान देवर की तरफ से मैं आपको खुसूसी तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारे साथ आज मौजूद हैं। डीसी साहब बड़े मसरूफ आदमी हैं और बड़ी इनकी मेहरबानी है कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे आ जाए। देवल को ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इससे पहले ये यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे और डीसी बनने से पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी थे, तो देवल से इनकी वाकियत है। और कुछ पासनामा में अशफाक साहब ने भी देवल का जिक्र किया कि ये बड़ा तारीखी काम है। मेरा ख्याल है कि कोई गांव मेरी नज़र में ऐसा नहीं है जिसने एक वज़ीर-ए-आज़म भी प्रोड्यूस किया हो और एक नेवल चीफ भी प्रोड्यूस किया हो और बहुत सारे आर्म फोर्सेस के लोग, सिविल सर्विसेज के लोग, डॉक्टर साहिबान, पढ़े लिखे लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े खुले दिल के फिलैंथ्रोपिस्ट भी हमारे लोग बहुत ज़्यादा रफाई कामों में दिलचस्पी लेते हैं। आपने हमारी कम्युनिटी को थोड़ा करीब से आज देखा है, आपको एहसास हुआ होगा कि ये बड़ी लिविंग और वाइब्रेंट कम्युनिटी है माशाल्लाह। सिर्फ इन लोगों को क़यादत की ज़रूरत है, लीडरशिप इनको चाहिए। लीडरशिप इनको मिल जाए तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि शायद हम पहला गाँव है तहसील मरी में जिनके पास तकरीबन 80% आबादी के पास रनिंग वाटर, बिल्कुल टूटी खोले तो पानी निकल आता है। तो ये उन लोगों से पूछें जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास कमी है। और ये सारा मुमकिन हुआ है हुकूमत पंजाब की मेहरबानी से और ख़ास तौर पे हमारे लोगों की मेहनत से और मास्टर रफाकत साहब की सरबराही में जो हमारी टीम है, ये बड़े मुजाहिद लोग हैं। मैं इनकी काविशों से, कोशिशों से, एफर्ट से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हूँ, बड़ी मेहनत करते हैं। तो इंशाअल्लाह जी देवल को आप फोर फ्रंट पे पाएंगे, हमेशा आपके साथ पाएंगे। हर फील्ड में देवल आपके साथ साथ चलेगा। हमारे कुछ मसाइल हैं छोटे मोटे, वो आपको पेश कर दिए हैं, में भी दे देंगे और हयाब की बड़ी मेहरबानी, वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में भी है। सो जो भी मुमकिन हो सके जी वो हमारे लिए आप करेंगे।
تو اللہ آپ کو جزا دے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو آخر میں جی پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربانی کرے اور ہماری تمام مشکلات آسان کرے، اور ہمارے رفائی کاموں میں جو ہم دلچسپیاں لے رہے ہیں کر رہے ہیں اس میں اللہ برکت ڈالے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، ہم جناب صاحب کے شکر گزار ہیں۔ میں آج ایک بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ محترم جناب افتخار عباسی صاحب جو کہ ہمارے علاقے میں ان کی بے شمار خدمات ہیں، اور ان کے ساتھ محترم مظہر بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر ٹائم پر ہر لمحہ پر علاقے کے لوگوں کی خدمت بھی کی ہے، اور جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، جب بھی ان سے درخواست کی ہے، انہوں نے ہماری درخواست کو قبول بھی کیا ہے۔ ایک دستاری سنگر جو ہے یہاں پر جو افتخار صاحب کے گھر پہ موجود ہے، وہاں پہ اس وقت 24 بچیاں جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں، اور 6 ماہ کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے دوسری اس کی جو ہے سیشن شروع ہوگا۔ تو میں اپنے اہل علاقہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کرائیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تعداد کے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ اس پر میں افتخار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، ماسٹر فاطر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی نو منتخب ڈپٹی کمشنر مری احمد حسن راجہ صاحب کو وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ اہل علاقہ کے لوگ، دیوبند کے لوگ ان کی شانہ پشانہ جیسے محترم جنرل صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مری کی خوشحالی کے لیے، مری کی ترقی کے لیے، علاقے کی فلاح بہبود کے لیے ہم انشاءاللہ ان کے دستے بازو بنیں گے، اور وہ ہمارے دستے بازو بنیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں نو منتخب ڈپٹی کمشنر مری، استقبال کیجیے احمد حسن راجہ صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت شکریہ، سر جنرل صاحب، صغیر صاحب، افتخار عباسی صاحب، ایاب بھائی، شاہد بھائی، اور باقی سارے دوست احباب، اور باقی جو میرے سارے دوست احباب بھائی بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساروں کا بہت شکریہ۔ آپ نے بہت زیادہ عزت دی، اور میں وہاں پہ کھڑے ہوئے یہی بات کر رہا تھا کہ جس طرح دیول میں آ کے آج عزت ملی ہے، یہ ہوتا ہے کمیونٹی، یہ ہوتا ہے اپنائیت، یہ ہوتا ہے آنرشپ۔ کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، ایک گلی میں جا رہا ہوں تو گلی میں 10 دفعہ لوگ پھول پھینک رہے ہیں، مجھے پھول نہیں چاہیے۔ بیسیکلی یہ آنرشپ ہے کہ ایک کمیونٹی ورک ہو رہا ہے، ایک بھائی نے مجھے فون کیا ہے، میں آ گیا ہوں تو پوری کمیونٹی انوالو ہے، ساروں کو خوشی ہے کہ ہم آئے ہیں اور یہاں پہ ایک کمیونٹی کا کام ہو رہا ہے۔ تو جس طرح سپاس نامہ پیش کیا گیا، یہ مجھے سر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ سپاس نامہ ختم ہو گیا ہوا ہے ہمارے کلچر میں، سپاس نامہ کوئی نہیں رہ گیا کہ ایک سپاس نامہ ہوتا ہے، سپاس نامہ پڑھا جاتا ہے، کوئی آئے مہمان اس کے سامنے اپنی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اپنے ایشوز بتائے جاتے ہیں۔ وہ میں ڈی جی خان میں سر تھا تو وہاں قبائلی علاقے پہاڑ میں جاتے تو سپاس نامہ پڑھا جاتا تھا، یا آج یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ سپاس نامہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلچر ہے سر، یہ یہاں کی مطلب پیورٹی ہے، یہ کلچر ہے، یہ رسومات ہیں جو بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اور انتہائی زیادہ یہ اور خوشی ہوئی کہ دیول میں آ کے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح فلاحی کاموں میں اکٹھے ہو کے کام کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب کا وہ میں نے دیکھا ہے جو سلائی کڑھائی والا سینٹر ہے بچیوں کے لیے، وہ اپنا گھر دینا، بچیوں کے لیے وہ سارا اکوپمنٹ دینا، ٹرینرز رکھنا کہ ہمارے علاقے کی بچیاں کچھ سیکھ جائیں گی، وہ کچھ سیکھ کے کچھ اپنا کام کر لیں گی، نہ کہ ان کو کسی اور کے پاس جانا پڑے۔ مری میں ہمارے آپ چونکہ سارے مری کو جانتے ہیں اور میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے، ہم مری میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر چوک میں 2-4 ایجنٹس مل جاتے ہیں، 2-4 ایسے بندے مل جاتے ہیں جو کوئی کیمرہ مین بن کے پھر رہا ہے، کوئی ایجنٹ بن کے پھر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بے روزگار ہیں بیچارے، ان کے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی دیول کا بندہ ایجنٹ کھڑا ہوا ہے یا کوئی کیمرہ مین بنا ہوا ہے یا کسی کو اس طرح کا کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اچھی کمیونٹی ہے، سپورٹ ہے، لوگوں کو اب تو ہنر دیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنی جاب کریں گے۔ تو یہ ایک گاؤں کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اتنا اچھا ٹرین کر رہے ہیں،
اور اتنے بڑے بڑے نام ہیں دیول میں جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. وہ سر بات ایسی ہی ہے کہ ایک گاؤں سے کبھی اتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے, پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوں گے کہ ایک گاؤں سے اتنے زیادہ لوگ اتنی اچھی جگہوں پہ گئے ہیں. تو انتہائی زیادہ خوشی ہوئی ہے. میں پہلے بھی وہاں پہ یہی بات کر رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں کی مثال دیتا تھا, لیکن اتنا سرکار آپ کو کبھی بھی نہیں دے پائے گی. جس طرح آپ اکٹھے ہو روڈ نکال لی ہے, اسکول کو اپ گریڈ کر لیا ہے, ہاسپٹل میں کوئی چیزیں دے دی ہیں, تو واٹر سپلائی اسکیم جو یہاں کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, واٹر سپلائی اسکیم سرکار نے لگا کے دی ہوگی, لیکن اس کو چلانا کمیونٹی نے ہے. وہ آپ کی کوئی کمیٹی ہے جو چلا رہی ہے, وہ نہیں ہوگی تو خراب ہو جائے گی, اس کے پائپ بھی ٹوٹ جائیں گے, اس کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں. یہ آپ لوگ اس کو چلا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ مری میں بھی واٹر سپلائی اسکیم سرکار نے لگا کے دی ہوئی ہوگی اور نہیں چل رہی ہوگی. تو یہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے ایک بڑے خوبصورت کمیونٹی میں آ کے. تو باقی سر سپاس نامہ میں آپ نے جتنی چیزیں کہی ہیں وہ ساری جائز باتیں ہیں. یہاں پہ وارڈن کی بھی ضرورت ہے, یہاں پہ یہ جس طرح سکول کی بلڈنگ اپ گریڈ ہو رہی ہے, آج بھی ہماری میٹنگ میں ڈسکس ہوا تھا, تو ہم اس کو بالکل پش کرتے ہیں, اور جو جو چیزیں ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور مجھے خوشی ہوگی کوئی بندہ کمیونٹی ورک کے لیے میرے پاس آتا ہے, میں شاید صرف وہ سر کی بات ہے لیڈرشپ والی, میں شاید تھوڑا سا گائیڈ کر دوں گا, کار آپ خود ہی لیں گے. اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو سرکار کے لیول پہ ہے, اس کے لیے میرا آفس بالکل حاضر ہے سر. اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں. ڈپٹی کمشنر آفس آپ لوگوں کا آفس ہے, ہم تو آتے ہیں, آپ جب بھی آئیں آپ کا جو کام ہو, جو ہمارے آفس کے بس میں ہوا وہ ہم ضرور کریں گے. جو گائیڈ کر سکتے ہوئے کسی اور آفس کا ہوا تو آپ کو گائیڈ ضرور کر دیں گے. تو انشاءاللہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ دیول والے لوگ اور کوئی اچھا ایک ایونٹ ایسا کریں گے جس میں انہوں نے ایک اور اپنے لیے کمیونٹی کا اچھا کام کیا ہوگا, تو اس کے لیے پھر میں حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری خواہشات کو غور سے سنا ہے اور ان کی حال کے لیے اپنی یقیندانی کا اظہار کیا ہے. اس پروگرام کو اختتامی سیشن کے لیے میں درخواست کروں گا دعا کے لیے. ہمارے